اللهم صل على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي التهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. وما أدراك ما يوم الدين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بارك الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں، کیونکہ ذکر مولا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا ہے، تو اسی حوالے سے آیت بھی میں نے وہی پڑھی ہے. پورے قرآن مجید میں 13 مقامات ایسے ہیں جہاں لفظ اللہ نے وما ادرا کا استعمال کیا ہے. پورے قرآن مجید ضمانت سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن مجید میں 13 جگہ ایسی ہیں جگہ اللہ نے وما ادرا کا، اور ہر جگہ ایک ایک دفعہ کہا ہے. ہر جگہ ایک ایک دفعہ کہا ہے. جیسے ہم ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے وضاحت ہے نا، لیلۃ القدر ہے خیر من الف شہر، بہت اگلی بات. تو ہر جگہ یہی فرمایا وما ادراک، تم کیا جانو. پھر فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر. سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تم کیا جانو جہنم کیا ہے، تمہیں کیا معلوم، تم کیا شعور رکھتے ہو کہ وہ کیا ہے. وما ادراک ما سقر. پھر فرمایا کہ ما ادراک ما سجین. سجین بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے سجین. وما ادراک ما سجین. پھر اسی طرح بہت زیادہ فرمایا وما ادراک مل حطمہ. جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حطمہ کیا ہے؟ پھر آپ سنتے رہتے ہو القاریہ تو بالقاریہ. القاریہ بھی نام ہے جہنم کے ناموں میں سے. وما ادراک مل قاریہ. چلتے چلتے بہت زیادہ، اور ہر مقام پہ یہی اللہ نے ایک ایک مرتبہ ذکر کیا ہے. مل حطمہ، وما ادراک مل حطمہ، وما ادراک مل قاریہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اسی طرح سارا ذکر کرتے کرتے جب ذکر آیا ہے مولا سرکار امام زین محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللهم صل على جب مولا کا ذکر آیا ہے تو ایک ہی جگہ اور 2 دفعہ ذکر کر دیا. سورہ کا نام ہے الانفطار، 30واں پارہ ہے. آپ جا کے تسلی کر سکتے کہ وہاں فرمایا کہ وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین.
تم کیا جانتے ہو وہ دین کا دن کیا ہے؟ پھر تکرار کیا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو دین کا دن کیا ہے؟ کیا جانو کہ وہ دین کا دن کیا ہے؟ اچھا پھر سورۃ المعارج ہے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ آیات سے باہر نہیں جاؤں، آیات اور احادیث، یہ کچھ چٹکلے والی تو ہم بات کرتے نہیں ہیں۔ تو وہاں ذکر کیا ہے سورۃ المعارج میں، اور لگاتار آیات ہیں، 12 آیات ہیں لگاتار، 12 مقامات ہیں لگاتار جہاں جنتیوں کا ذکر ہے، سبحان اللہ، جنتیوں کا ذکر ہے، اور ذکر کرنے کے بعد کہ یہ فرمایا کہ ان کو جو اکرام اور عزت ملے گی، کیوں ملے گی؟ فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، ان کو عزت، جنتی تو سارے ہیں، جنت میں داخلہ تو ہے ان لوگوں کا، جو 12 صفات اللہ نے اسی سورۃ المعارج میں 29ویں پارے میں ذکر کیا ہے، مگر ان بلند ہوگا اور جن کا عزت و اکرام زیادہ ہوگا، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ والذین یصدقون بیوم الدین، جو دین کے دن کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، جو دین کے دن کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، والذین یصدقون بیوم الدین، دین کا دن۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کی بات، کعبے کی دیوار کے ساتھ جا کے جب کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ رب انی مؤمنۃ بک، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، ایمان لائی نہیں، ایمان رکھتی ہوں۔ ایمان وہ لاتے ہیں جو پہلے بے ایمان ہوں، تو میں ایمان رکھتی ہوں۔ رب انی مؤمنۃ بک ومؤمنۃ برسولک ومصدقۃ بکلام جدی ابراہیم خلیل اللہ۔ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور اپنے جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ تو یہ ایسی ہستی ہیں کہ جو خود فرما رہی ہیں۔ تو اکرام کن کو ملے گا جنت میں؟ جو یوم الدین کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو ادھر قرآن میں فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اصحاب یمین جو ہوں گے، جنتی جو ہوں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے، مجرمین سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے لا پہنچایا؟ تم کیسے پہنچ گئے جہنم میں؟ ما سلککم فی سقر، کیا چیز لائی تمہیں سقر میں؟ میں نے ابھی ذکر کیا تھا نا، سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تم جہنم میں کیسے لائے گئے، کیسے پہنچے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے نہ تھے، ہم صاحب صلاۃ نہ تھے۔ کیا ہے صاحب صلاۃ؟ مصلین کیا ہے؟ پڑھنے والی تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھنے والی تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے، مگر مصلین وہ کیا مطلب؟ ولایت علی پر نہ تھے۔ نعرہ حیدری، وہ کہیں گے کہ ہم ولایت علی پر نہ تھے، ہم مسلم نہ تھے، صاحب صلاۃ نہ تھے، صلاۃ تھے مگر صلاۃ پر تھے نہیں، بظاہر تو پڑھ رہے تھے۔ ہاں جی، اور آگے کیا فرمایا؟ قالوا لم نکن من المصلین۔ دوسری بات، کیونکہ 4 باتیں گنوائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں 4 برائیاں تھیں، 4 جرم تھے ہم میں۔ پہلی بات قالوا لم نکن من المصلین، دوسری بات ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باطل کے ساتھ مل کر حق کا مذاق اڑایا کرتے تھے، باطل کے ساتھ مل کر حق کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اگلی چوتھی اور سب سے اہم بات وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الدین کی تکذیب کرتے تھے، ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے۔ اور پھر چلتے چلتے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم نے وہ دن دیکھ لیا، ہم تو جھٹلانے
والے ہم جھٹلانے والے تھے اس دن کو اور جھٹلاتے رہے. پھر آگے اور بھی بہت سی آیات ہیں, میں ساری وہ چھوڑ رہا ہوں, کہ جھٹلاتے تھے کس کو؟ یوم الدین کو. اور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کروں کہ پوچھا گیا سرکار امام باقر علیہ السلام, سرکار یہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین کیا ہے؟ فرمایا قال یوم بے خروج القائم علیہ السلام. محمد و آل محمد صلاح. فرمایا یہ یوم الدین سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے, خروج کا دن ہے. کیونکہ کچھ لوگوں سے اللہ کا رسول برہم ہے, ناراض ہے. فذرہم فی خوضہم یلعبون حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. فرمایا ان کو چھوڑ دو, ان کو مہلت دو, ان کو رہنے دو, چھوڑ دو, مہلت دو. کب تک چھوڑ دیں, مہلت دیں. حتی یلاقوا یومہم الذی کانوا یوعدون, اس دن تک جب جس دن کے بارے میں ان سے وعدہ کیا گیا ہے, جب ملاقات ہوگی, جب یہ ملیں گے. کس دن؟ جس دن کے ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور وہ وعدے کا دن کیا ہے؟ یہ بھی یہی فرمایا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا دن, خروج کا دن. اچھا پھر کچھ لوگوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کی عادت ہے نا, اعتراض بھی کرتے ہیں, غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں. تو کہا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے, اس سے مراد قیامت کا دن ہے. فرمایا نہیں, یوم یخرجون من الاجداث سرعان کانہم الی نصب یوفضون, کہ اس دن لوگ نکلیں گے اور تیزی سے جا رہے ہوں گے جھنڈوں کی طرف, پرچموں کی طرف جا رہے ہیں. یوم یخرجون من الاجداث, نکلیں گے کہاں سے؟ قبروں سے. قبروں سے نکل کر پرچموں کی طرف جا رہے ہوں گے. کانہم الی نصب یوفضون, گویا وہ پناہ چاہتے ہیں اور پرچموں کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر اچھا لوگوں کو, اچھا بات تو یہ ہے جہاد کل نفس ما صائق و شہید, کہ جو قیامت کی بات کرتے ہیں, تو اس دن تو ایک آئے گا ایسا کہ ایک ہنکانے والا اس کے ساتھ ہوگا اور ایک شہید ہوگا, ایک گواہ ہوگا اس کے ساتھ. مگر یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ خود جائیں گے, چل کے نہیں, صرف دوڑ کے جائیں گے. اور نکلیں گے کہاں سے؟ قبروں سے, اپنی اپنی قبروں سے نکل کے جائیں گے اور پہنچیں گے امام زمانہ علیہ السلام تک. اللہم صلی علی محمد. اور یہ ایسا دن ہے کہ جس کے لیے فرمایا کہ اینما تکون یأتی بکم اللہ جمیعا فاستبقوا الخیرات, دوڑ پڑو. اینما تکون یأتی بکم اللہ جمیعا, جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو اللہ وہاں جمع کر دے گا. اور یہ بھی تفسیر صافی ہے, تفاسیر اہل بیت علیہ السلام میں بہت کچھ موجود ہے. فرمایا کہ اور یہ بہت بڑا نام ہے آیت اللہ محسن فیض کاشانی, تفسیر صاحب تفسیر صافی, وہ لکھتے ہیں کہ رات کو لوگ سوئیں گے اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے گھروں میں سوئیں گے اور صبح مکہ ہوں گے. لوگ تلاش کر رہے ہوں گے یہ رات تو یہیں سوئے تھے, کیا ہوا آج وہ ہمارا وہ گھر والا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. گئے تو گئے کہاں؟ سوئیں گے اپنے گھر, پہنچیں گے مکہ. فرمایا فاستبقوا الخیرات, دوڑو الخیرات کی طرف. یہ بھی خیرات وہ بانٹنے والی خیرات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. الخیرات سے مراد بھی ولایت علی ہے, ولایت علی کی طرف دوڑو. اور پہنچائے گا کون؟ امام زمانہ علیہ السلام. ولایت علی پر پہنچو گے تو وہاں پہنچو گے, اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو امام زمانہ تک کیسے پہنچو گے؟ فرمایا فاستبقوا الخیرات, دوڑو الخیرات کی طرف. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں وہاں جمع کر دے. دیکھو جناب آدم علیہ السلام, یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ سری لنکا سے یا انڈیا سے یا جہاں بھی گئے, سری لنکا لکھا ہے,
کہ یہاں سے چلے تھے کعبہ کے لیے پہلا حج کرنے، تو ایک سے دوسرا قدم جو اٹھاتے تھے تو 150 میل سفر کرتے تھے، 150 میل ایک سے دوسرا قدم اٹھاتے تو یہ سفر کرتے. یہ ہے آدم علیہ السلام. اور جو میں ذکر کر رہا ہوں مولا امام زمانہ علیہ السلام کی ریت کی بات، وہ 313 کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو بہت ہی زیادہ افضلیت رکھتے ہیں. رعایا کی بات ہو رہی ہے کہ ہر بندہ اپنے مقام پر ہوگا، اپنے گھر سویا ہوگا، پہنچے گا امام زمانہ علیہ السلام. پھر یہ بھی لکھا کہ بندہ اپنے کام کاج میں مصروف ہے اور مکہ کعبہ میں اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان سن رہا ہے بندہ ان اپنے کانوں سے، ٹی وی وغیرہ سے نہیں، ڈیجیٹل دور ہے اسے نہیں، اپنے کانوں سے سن رہا ہے. کیوں؟ اتنی قوت سماعت تیز کیسے؟ مولا جب تشریف لائیں گے تو ایسے ہاتھ بلند کریں گے اور لوگوں کے سروں پر ہوں گے. جب مولا اپنا ہاتھ بلند فرمائیں گے اور لوگوں کے سروں پر رکھیں گے تو کیا منزلت ہے آپ سمجھتے نہیں؟ کہ جس کسی کے یہ بندے کو پیار آتا ہے اس کی سر پر ہاتھ رکھتا ہے نا، تو کتنا وہ لمس محسوس کرتا ہے، محبت محسوس کرتا ہے. اور مولا امام زمان علیہ السلام جب لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے، بظاہر تو کعبہ میں کھڑے ہوں گے، تو ایسے ہاتھ رکھیں گے تو ان کے دل بھی مضبوط ہو جائیں گے. کَأَنَّهُمْ زُبُرُ الْحَدِيدِ، وہ سخت جیسے لوہا ہوتا ہے. اور یہ کہا کہ بہت زیادہ کافی ایسی جگہ ہیں کہ وہاں فلاں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوگا، معدنیات ہوگی. کیا ہوگی معدنیات؟ نہیں، ان کے دل مضبوط ہوں گے، ان کے مولا دل مضبوط کر دیں گے. اور جو نہیں ماننے والے وہ تو ایسے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ بنی ہاشم سے ہوتا تو ایسے تو نہ ہوتا، یہ تو ہر کسی کو مار رہا ہے، کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہا، ہر کسی کو مار رہا ہے. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ جہاں کہیں بندہ موجود ہوگا اور وہاں اذان کی آواز سنے گا، اذان کے بعد ہوتی ہے اقامت، پھر اس بندے نے شامل ہونا ہے جماعت میں، نماز میں، اپنے مقام پر اپنے گھر کھڑا ہو کے وہ سن رہا ہے اللہ اکبر. آخر میں جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخری دو مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ختم ہوا، پاؤں اٹھائے گا دوسرا پاؤں کعبے میں، دوسرا پاؤں کعبے میں. کیوں کہ پوری کائنات میں آپ پھر سنیں دوہرائیں، آدم علیہ السلام چلے تھے تو ایک سے دوسرا قدم اٹھاتے تھے 150 میل، اور یہ مولا کی رعایت کا جو عام ایک قدم گھر سے اٹھائے گا کائنات کے کسی کونے میں، دوسرا قدم کعبے میں. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اور یہی تو اہمیت ہے، فضیلت ہے. گزشتہ جمعہ میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا ماشاءاللہ کہ دعا عہد کے بارے میں حکم ہے کہ سرکار مولا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مسلسل 40 صبح بندہ دعا عہد کی تلاوت کرے تو لازمی بات ہے، اگر چلا بھی جائے گا، مومن مرتا نہیں ہے، انتقال کرتا ہے، کہ جو انتقال بھی کر جائے گا اور اس کے دل میں یہ حب ہوگی کہ میں مولا کی زیارت کروں، ہر صورت میں پہنچے گا، چاہے وہ قبر میں کیوں نہ ہو، پہنچے گا ضرور. تو اسی میں فرمایا کہ موت حتمی اور غیر حتمی، اس پہ میں بات کر چکا، میں وہ نہیں کرتا، اسے آگے بات کر رہا ہوں. تو حتم مقضیہ فاخرجنی من قبری، مجھے قبر سے نکالو.